کسی گاؤں میں ایک شیر کی دکان تھی اور لوگ اس سے بہت زیادہ شیر خریدا کرتے تھے، اور جب اس کی دکان کھلتی تھی تو لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ اس کا لوگوں کے ساتھ اخلاق بہت اچھا تھا، بہت اچھے طریقے سے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتا تھا، اور جو بھی اس کی دکان میں گراہک جاتا تھا اس کو کافی عزت دیا کرتا تھا اور خوش اخلاقی کے ساتھ اس سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ جب اس کی شیر کی دکان اتنی چلنے لگی تو جو اس کے دشمن تھے، جو اس کے خلاف تھے، اور جو دوسرے دکاندار تھے، تو انہوں نے اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی اور کہنے لگ گئے کہ بھئی یہ دکاندار جو ہے اس کی شیر میں ملاوٹ ہے، یہ ملاوٹ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو جو شیر فروش تھا، جس کی دکان بہت زیادہ چلا کرتی تھی فقط اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس نے لوگوں کی تنقید کا جواب دینا شروع کر دیا۔ وہ جواب دینے کی وجہ سے وہ اخلاق اس قدر تبدیل ہو گیا کہ پھر اس کا رویہ اپنے گراہکوں کے ساتھ بھی درست نہ رہا، اور جو بھی اس کی دکان پہ آتا شیر لینے تو وہ جھڑک دیتا تھا، اور اس طرح کی حرکتیں دیکھتے دیکھتے اس کی دکان سے گراہک ختم ہو گئے اور فاقے کی نوبت آ گئی۔ اور فاقے کی نوبت آ گئی تو وہ گھر پر گیا اور اپنی وائف سے کہنے لگا کہ کیا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ پہلے تو دکان اس طریقے سے چلا کرتی تھی، اب تو دکان پہ کوئی گراہک ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کی جو زوجہ تھی اس نے بہت پیارا جملہ کہا، ہاں اللہ وہی ہے جو کل تھا، اور اللہ آج بھی ہم سے راضی ہے، فقط یہ ہماری اپنی غلطی ہے جو تمہارا اخلاق جو پہلے جو اپنے گراہکوں کے ساتھ تھا وہ نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ کل تک ہماری دکان جو اس طرح چلا کرتی تھی کہ لوگوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا، اور آج فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے، کوئی آپ کے اوپر کچھ کہتا ہے، آپ کی چغلی کرتا ہے، آپ کے بارے میں غیبت کرتا ہے، تو آپ کا بجائے اس کو جواب دینے کے، اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے، ضائع کرنے کے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کا جو مشن ہے آپ اپنے مشن میں لگ جائیں۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، بہت سارے عیب ہوتے ہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا نا کہ انسان کے اندر تو بہت ساری برائیاں ہیں، پھر بھی انسان کس طرح کامیاب ہو جاتا ہے؟ تو اس بزرگ نے بڑی پیاری جواب دیا۔ اس بزرگ نے کہا کہ انسان کے اندر تو ہزاروں برائیاں ہیں، لیکن جس انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ انسان اپنی برائیوں کے بعد بھی لوگوں پر سبقت لے جاتا ہے۔ یعنی آج کے دور کے اندر کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں، ہر انسان میں عیب ہوتے ہیں۔ بجائے انسانوں کو دوسروں پر عیب تلاش کرنے کی اپنی ذات پر نظر رکھنی چاہیے، اور اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میری وجہ سے، میری زبان کی وجہ سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں کہ اصلاح اور تنقید میں فرق ہوتا ہے۔ اصلاح وہ کی جاتی ہے جو کسی کی تنہائی میں کی جائے۔ اکثر بعض لوگوں کو مطلب کہ اپنے جو قریبی ہوتے ہیں ان کو بعض دفعہ سمجھا دیتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو سمجھا دیتے ہیں، بچے کبھی اپنے والدین کو کہہ دیتے ہیں کہ والد صاحب آپ نے جو اس طرح کہا یہ صحیح نہیں تھا، یا ماں باپ اپنے بچوں کو کہہ دیتے بیٹا آپ نے یہ جو کیا بالکل صحیح نہیں ہے، یا دوست اپنے دوست کو کہہ دیتے دیکھیں آپ کے اندر یہ غلطی ہے، آپ نے یہ کی، اور تنہائی میں اصلاح کر دی جاتی۔ اور ایک ہوتی ہے تنقید، یعنی دو چار بندے دیکھ لیے، کچھ لوگوں کا ہجوم دیکھ لیا، اپنی واہ کے لیے دوسروں پر تنقید کر دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں اصلاح بھی کرنی ہے تو وہ اصلاح کے طور پر ہی کی جائے، نہ کہ تنقید پر طور پر بھی۔ اسی لیے میرے ذہن میں ایک بہت پیاری بات آئی کہ ایک مرتبہ زبان نے دانتوں سے کہا کہ تم تو میرے بہت اچھے بھائی ہو، تم میرے حفاظت کرتے ہو، میرے لیے پہرا دیتے ہو۔ تو دانتوں نے جواب دیا کہ بہن تو بھی ہمارا خیال رکھا کر، ایسا نہ ہو کہ کوئی سر پھرا ہمیں ہمارے گھر سے جدا کر دے، یعنی کوئی ایسا شخص آگے ایسا مکہ نہ مار دے یا کوئی ایسا کام نہ کر دے کہ ہمارے جو دانت ہے وہ منہ سے جدا ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد ہمیں تو اسلام یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے رویے کو درست رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ پر تنقید بھی کرے، آپ پر کیچڑ بھی اچھالے، تو آپ فضول میں اس کو جواب دینے کے آپ اپنے مشن میں لگ جائیں۔